السلام علیکم سامعین اکرام، ریڈیو پاکستان کراچی سے شکیل الدین پروڈیوسر ناہید ضمیر کے ساتھ حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ مذاکروں کی خصوصی سیریز پانی زندگی ہے میں آج ہم گفتگو کریں گے پانی کی اہمیت عوامی آگاہی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں انجینئر سکندر علی زرداری، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے۔ دوسرے مہمان ہیں کامران عباسی، ڈائریکٹر ہیں پاک واٹر ایکسپو۔ دونوں معزز مہمانان گرامی کو آج کے مذاکرے میں خوش آمدید کہیں گے۔ سامعین اکرام، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک خبر شائع کرتے ہیں کہ 6 مئی 2022 کی ایک خبر ہے۔ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے عوام شدید مسائل کا شکار ہیں۔ پانی کی قلت ایک طرف تو عوام کے مسائل میں اضافے کا سبب بن رہی ہے، سندھ اور بلوچستان میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ دریائے سندھ خشک ہو گیا اور نہروں میں پانی نہ ہونے سے کھڑی فصلوں کا نقصان ہوا۔ سامعین اکرام، یہ تھی وہ خبر کہ جس پر آج ہم بات کریں گے کہ پانی کی اہمیت اور عوامی شعور۔ اگر اہمیت اور عوامی شعور ہمارے درمیان ہوگا تو یقینی طور پر ہم ان مسائل سے آسانی سے نمٹ سکتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے انجینئر سکندر علی زرداری صاحب سے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے ان کا تعلق ہے۔ سکندر صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ پانی کنزرویشن کی کیا صورتحال ہے، کیسے کیا جائے؟ پانی ایک بہت اہم جز ہے۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ریڈیو پاکستان کا کہ مجھے انوائٹ کیا۔ بڑا ہارڈ ایشو ہے کیونکہ آج کل کا جو کلائمیٹ چینج ہے ہمارا، جس کو ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو بھی پولیوٹ ہو رہا ہے اور موسم چینج ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو پانی کے ریسورسز ہے وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے کاز یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، گلوبل کیونکہ ہم لوگ اپنا ڈیفارسٹریشن ہے یا انسان کی جو آبادی ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، اور انسان کی آبادی کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان ریسورسز کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ بالکل، جیسے پانی ہے یا آپ کا وڈ کٹنگ کرتے ہیں، آپ ان کو آگ بھی جلاتے ہیں، آپ گھر کے کام میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ایکو سسٹم ہے ہمارا وہ خراب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا پانی خراب ہو رہا ہے، مطلب ڈپلیٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پانی جو ہمارے پاس پینے کا ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس 3% ہے۔ اچھا، ریمیننگ جو 97% ہے وہ کھارا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے۔ جو میٹھا پوٹیبل پانی کی میں بات کر رہا ہوں وہ اویلیبل پوری دنیا میں 3% ہے، اور اس 3% میں آپ کو رہنا ہے اس دنیا میں، مطلب آپ کو اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ آپ کا ایگریکلچر ہو، پینے کا ہو، جو بھی ہے واٹس ایور، مطلب یہ آپ کے کام آ سکتا ہے۔ تمام امور اسی میں نپٹانے، اتنے پانی میں اسی پانی میں رہنا ہے 3% میں۔ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو سرفیس واٹر ہے آپ کا جو زمین کے اوپر ہے، ایک گلیشیئرس ہیں وہ جو برف جمی ہوئی ہے پہاڑوں کے اوپر، اور دوسرا جو سب سوائل واٹر ہے۔ یہ تینوں ملا کے یہ پانی 3% بنتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو یہ شعور دینا ہے لوگوں کو کہ جی اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ منیمم ریسورسز میں جائیں کہ اس کو میکسیمم آپ اس کو جو ہے نا اس کا بینیفٹ لیں۔ اب بینیفٹ کیسے لیں گے کہ آپ اپنے اس کو جو کنزرویشن ہے آپ اس کو کنزرو کیسے کریں گے، کیونکہ دیکھیں یہ تو اب جو دنیا کی جو سسٹینیبل گولز ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ 17 ہیں، جس میں ہمارا یہ جو سسٹینیبل گول SDG آ رہا ہے، اس میں سے ہمارا جو یہ ہے 7ویں نمبر پہ، جس کو ہم پانی اور سیوریج، یہ جو ہے انسان کا ہمیں کس طرح اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، تو اس میں ہمیں اس کو پانی کو دیکھنا ہوگا، اور اس سسٹینیبل گول کو اچیو کیسے کرنا ہے یہ دنیا کا اب فوکس بھی ہے، ہمارا بھی فوکس ہے کہ جی اس کو کیسے کرے۔ پاکستان کی حکومت کا بھی یہ فوکس ہے کہ جی ان کو کیسے یوٹیلائز کرے۔ اب ہم ان کنزرویشن میں ہم ڈیمو پہ بھی جا رہے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز بھی ہمارے انٹروڈیوس ہو رہی ہے، جیسے ہم ROs ہیں ہمارے، RO پلانٹس بھی لگا رہے ہیں ہم لوگ، ڈیسیلینیشن بھی اس کو کر رہے ہیں، سب سوائل واٹر کی بھی ہم لوگ اس کو یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ سب سوائل واٹر کے اسٹریمز ہیں جو زمین کے اندر چلتے ہیں، اگر آپ اس کو زیادہ اٹھائیں گے تو وہ ڈپلیٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کے ایکویفرز جو ہے وہ سوکھ جائیں گے۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ برساتیں ہوں، پھر آپ کا وہ ریچارج جو دیکھیں دریا میں پانی بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ جو پہلی خبر بریک کی کہ جی ہمارے ہاں یہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، یہ ریئلی ہے بالکل۔ اور یہ دیکھیں اس کی ہمارے دیکھیں اگر ایگریکلچر کو آپ دیکھ لیں، یہ دریائے سندھ آ رہا ہے پنجاب سے ہوتا ہوا، وہ ہمارا اینڈ پوائنٹ ہمارا یہ
سمندر ہے، کراچی سے آ کے ٹھٹا سے آ کے یہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں، اس میں ہم لوگوں کو نئی نئی ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کرنی ہوگی اپنے زراعت میں بھی، کیونکہ زراعت میں بھی بہت سارے اب ہم لوگ تو جو 200 سال پہلے یہ فلڈنگ کرتے تھے وہی ہم طریقہ استعمال کریں. ٹھیک ہے سردار صاحب، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، پروگرام میں شامل کریں گے، آج کے مذاکرے میں شامل کریں گے کامران عباسی صاحب کو. کامران صاحب، پاکستان پانی کے حوالے سے دوہرے مسائل کا شکار ہے. ایک جانب یہاں سارا سال پانی کی قلت رہتی ہے، تو دوسری جانب عوامی آگاہی نہ ہونے کے سبب اسے ضائع کر دیا جاتا ہے. عالمی اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ ملکی دریا صحراؤں میں تبدیل ہو رہے ہیں. اس کے باوجود عوامی سطح پر پانی کو محفوظ بنانے سے متعلق آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے. آپ گزشتہ 6 سالوں سے واٹر ایکسپو کے نام سے کراچی میں منعقد کرتے ہیں، دیگر شہروں میں بھی منعقد کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے جانیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایکسپو منعقد کی جاتی ہے، نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ نمائش پانی کی حفاظت، پانی کو غیر ضروری استعمال کرنے کے حوالے سے کس حد تک کارآمد ثابت ہوتی ہے، یہ فرمائیے گا. اچھا، اس میں اس طرح سے کہ آپ نے جو بات کی، ہم جو ایگزیبیشن کرتے ہیں واٹر سے ریلیٹڈ، اس کی افادیت اس طرح سے لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہے کہ ہمارے یہاں، جیسے ابھی زرداری صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ وہی 200 سال پرانا سسٹم چل رہا ہے. جی، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. اب لوگ جو یعنی ہوا سے پانی کنسیو کرتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اریگیشن کے لیے. ہمارے پاس اللہ کا کرم ایسا ہے کہ ہمارے پاس پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، تو ہمارے پاس تینوں ریسورسز ہیں. یعنی ہم بارش سے بھی لے سکتے ہیں، گلیشیئر سے بھی پانی آتا ہے، سوائل واٹر بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ واٹر ایکسپو میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں جو باہر کی کمپنیز آ رہی تھیں وہ اپنی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کراتی ہیں. ہمارا مقصد بھی یہی ہے. پانی سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پانی کی کیا اہمیت ہے سب کو پتہ ہے کس طرح سے ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کو نئے ماڈلز ملتے ہیں. فار ایگزامپل، بالکل، کہ آپ اب آ گئے ہیں زیرو ویسٹ ریسائکل پلانٹ. آپ پانی یوٹیلائز کریں گے، وہ ایک جگہ پہ ریسائکل ہوگا اور پھر ریسائکل ہوگا، آپ اس کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کرتا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ پانی، تو وہاں پہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے اس طرح کی. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے یہاں تو پانی بڑا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم دیگر ممالک کی بات کریں تو وہاں پانی کو بڑا احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ کہ وہ پانی کا بل دیتے ہیں، حالانکہ بل ہم بھی دیتے ہیں، لیکن وہ مقدار بل کی ہم نہیں دیتے جس طرح باہر کے ممالک میں دی جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ایئرپورٹس پہ کہ وہاں سینسرز لگے ہوئے ہیں. وہ تو اس حد تک چلے گئے کہ آپ کسی ہوٹل میں جائیں، ہوٹلز کے اندر بھی آپ واش روم میں جائیں تو سینسر لگیں کہ آپ کا پانی ضائع نہ ہو. بالکل. تو اس طرح کی آگاہی کی ضرورت ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے لیے نا گورنمنٹ کی بہت ساری چیزوں کا، اب ہم ہر چیز میں تو گورنمنٹ کو انوالو نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ہماری اپنی ہیں، جیسے ہم کار واش ہوتی ہے، لوگ گاڑیاں دھوتے ہیں پائپوں سے گاڑی آپ 2 مگے پانی سے بھی گیلا کپڑا کر کے اس کو صاف کر سکتے ہیں نا. لوگ اس سے 6 بالٹی پانی بہا دیتے. تو یہ ایون میں نے ابھی دیکھا ہے واسا نے، لاہور نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے وہ جتنے بھی کار واشرز ہیں انہوں نے اگر ریسائکل یونٹ نہیں لگایا ہوا تو وہ اس کو سیز کر دیتے. اچھا. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں اس پہ خصوصاً سندھ میں، کیونکہ ہم ٹیل کے اوپر ہیں تو ہمیں جو ہے پانی بالکل آخر میں ملتا ہے بچا کچا. اور سمندر کا پانی 15,000 TDS پہ ہوتا ہے، اس کو آپ نیوٹرلائز کریں گے تو وہ آپ کو بہت کاسٹلی پڑے گا، کیونکہ اس میں بجلی انوالو ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزوں کو، ہمارا جو بیسیکلی مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں نئی ٹیکنالوجیز کو اویئر کرایا جائے. اور اب بہت سی پرائیویٹ کمپنیز آ رہی ہیں جو آپ کو ہر طرح کا سولوشن پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پانی کا نام تو ظاہر ہے عام زندگی میں چھوٹا بچہ بڑا تقریباً تمام ہی لوگ جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. پانی کے حوالے سے ایکسپو یہ ایک نیا تجربہ تھا. 6 سال پہلے آپ نے اس کو آغاز کیا، تو کیا سوچتی کہ اس کو کیوں شروع کیا گیا؟ پانی کے حوالے سے خاص طور پہ ایک عجیب چیز تھی کہ پانی کی ایکسپو ہو رہی ہے. دیکھیں، زندگی جو ہے نا وہ 3 ہی چیزوں پہ، آگ، پانی اور ہوا. بالکل. اور ہم تینوں کو فوکس نہیں کرتے. بالکل. مطلب ہوا کی پولوشن آپ نے دیکھ لی ہے، کیا حالات ہیں. آگ تو آپ خود بخود لگ جاتی ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی آگ جلانے کی. اور پانی تو ویری امپورٹنٹ. اب ہوا یہ کہ کیونکہ ٹیکنالوجیز اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو ہمارا جو کانسیپٹ اس لیے کلیئر ہوا کیونکہ کراچی میں جس طرح سے پانی کی شارٹیج، اب تو آپ کو پتا ہے ٹینکر کے بغیر پانی نہیں ملتا. بالکل. تو ہم نے اس کی وجہ سے کیا کیا، لوگ ان چیزوں کی نئی ٹیکنالوجیز ہیں اور اب بہت زیادہ کمپنیز، ہم تو اب دیکھ رہے ہیں 6 سال میں ایک بڑا ریولیوشن آ گیا. اب ہمارے پاس کچھ کمپنیز ہیں جو سوئٹزرلینڈ سے، جرمنی سے، تائیوان سے، ٹرکی سے اسپیشلی پارٹیسپیٹ کرنے آ رہی ہیں، کیونکہ اب ہماری ایگزیبیشن 6 سال سے کنٹینیو ہو رہی. تو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم یہاں لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں، اور الحمدللہ اب ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں کہ فارنرز یہاں پہ آ رہے ہیں اور نئی ٹیکنالوجی کو یہاں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. زرداری صاحب، پانی کو محفوظ کرنے کے بعد کس طرح استعمال کیا جائے، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ 3% پانی ہمیں مل رہا ہے، صرف 3% پانی ہے ہمارے پاس، تو اس کو محفوظ کرنے کے بعد استعمال کس طرح کیا جائے، احتیاطیں کیا ہونی چاہیے، یہ بتا دیجیے. یہ بالکل یہ حقیقت ہے اور ہم اس حقیقت سے ہمیں فرار نہیں ہونا چاہیے. جی. 3% میں پانی، اس میں ہمیں عوام کو جو آگاہی ہے نا وہ اس پہ ضروری ہے.
کیونکہ یہ جو ایکسپو کرتے ہیں یہ اویئرنیس ہے. اصل میں دیکھیں نا اویئرنیس پیدا کرنی ہوتی ہے نا کہ دیکھیں یہ ہمارا جیسے صاحب نے کہا کہ جی آپ آگ ہے مگر آپ کے بغیر بھی آپ رہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مگر پانی ایسی چیز ہے، یہ لائف ہے، زندگی ممکن ہی نہیں ہے. جو اگر انسان کی جو ایگزسٹنس ہے نا وہ پانی کے ساتھ ہے، یا جو بھی آپ کا وہ ہے نا وہ اس ایگزسٹنس ہے ہی، جہاں پانی ہوگا وہاں حیات، وہاں لائف ہوگی. اب اگر آپ چلے جائیں پیچھے میسوپوٹیمیا یا مانجو دڑو یا آپ کی مصر میں، یہ سارے اسی پہ یہ ڈیپینڈ کرتے تھے دریا کے اوپر. اور انسان کھاتا یہی تھا. اگر ہمارے پاس اس وقت آگ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم لوگ کیا کھاتے تھے؟ یہ پتے کھاتے تھے. ایولیوشن دیکھیں نا انسان کی ارتقا کیسے ہوئی. بالکل. تو وہ اس سے پھر ہم نے ایجادات کی اور اس کے ساتھ چلے. تو پانی کو کنزرو کریں. پانی کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے رین ہارویسٹنگ ہے. ہم اس کو اپنے چھت کے اوپر پانی اگر برسات ہوتی ہے تو آپ نیچے ٹینک بنا لیں. وہ آپ کا گھر کا جو پانی ہے وہ کم سے کم گلی میں نہ جائے. وہ لوگ اس کو کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں لوگ جہاں پہ زیادہ بارشیں ہوتی ہے. لیٹ سے ہمارے پاس سندھ کیونکہ ایریڈ زون ہے، اس میں کم برساتیں ہوتی ہیں. پنجاب میں ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں میکسیمم برسات ہوتی ہے. تو اس میں آپ اپنے ٹینک بنا لیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک تو آپ کی انرجی کم ہوگی اس میں، کیونکہ وہ پانی آیا آپ کی چھت کے اوپر، وہ ٹینک بھر گیا، پانی بہترین ہے وہ آپ کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا جو گرے واٹر ہے، لیٹ سے آپ ہاتھ دھوتے ہیں اس کو الگ کر لیں، اور دوسرا جو آپ کا ویسٹ ہوتا ہے اس کو الگ کرتے جو تو یہ بھی آپ اس کو ریسائکل کر کے آپ گارڈننگ میں اس پانی میں یوز کر لیں. گارڈننگ میں، ہارٹی کلچر میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کو ری یوز کر کے پھر فلیش میں ڈال دیں کہ وہ فلیش میں کام آ سکتا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے کہ گھر کے جو نل ہیں یا آپ کے جو ٹینکس ہیں، فلیش ٹینکس ہے، اس کی 10 روپے کی یا 5 روپے کی سیل ملتی ہے. وہ میں نے اکثر دیکھا ہے، دفتروں میں بھی جاتا ہوں تو وہ لیک کر رہی ہوتی ہے. تو وہ پانی مسلسل بہ رہا ہوتا ہے، وہاں سے وہ سیپیج کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کا کوئی وال ہے وہ لیک کر رہا ہوتا ہے، اس کی صحیح مینٹیننس نہیں ہوتی ہے. اس کو آپ، یا آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے تو اس کا جو فلوٹنگ وال ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی وہ بھر جائے تو وہ بند ہو جائے، تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ گھروں سے اکثر وہ پانی اوور فلو کرتا رہتا ہے. تو یہ جو اسٹیپ ہے نا یہ عوام کو اس کو ریئلائز کرنے ہوں گے کہ دیکھیں پانی ایک پریشیس آئٹم ہے. اب وہ پانی نہیں رہا ہے کہ جو ہم لوگوں کو پہلے وافر مل رہا ہے، کیونکہ لمیٹڈ پانی ہے. اور موسم جو ہمارا ہے نا، یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہ ریسورسز ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کے گلیشیئر ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ ان پہ بارشیں کم ہو رہی ہیں، بارشیں یا تو کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں. اگر زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کے پاس ہوڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو کہاں اسٹاک کریں، وہ سمندر میں ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک 5 روپے کی 10 روپے کی سیل کا ایک پیک آتا ہے، وہ اگر لگا دیا جائے تو پانی ضائع نہیں ہوگا. اور یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی WC میں یا کموڈ میں یا دفاتر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پانی مسلسل بہتا رہتا ہے. ایک تو پانی کا مجھے یہ لگتا ہے کہ بے تحاشا پانی سے ضائع ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو پانی بہ رہا ہے تو اس سے ہماری بلڈنگ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھیں یہ مائنیوٹ چیزیں مانا رکھتی ہیں. اگر ہر بندہ کلیکٹیولی اس پہ دھیان دے کہ جی میرا یہ اگر یہ خراب ہو گیا ہے تو اس کو وہ ٹھیک کرے. اس طرح یہ جو میں نے کہا سیل ہے یا وال ہے، فلوٹنگ وال ہے، اس کو ٹھیک کرے. سینسر لگا لے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو یہ ہم لوگ اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ جس سے پانی ہمارا. ٹھیک ہے کامران صاحب، واٹر ایکسپو کی ہم بات کر رہے ہیں. واٹر ایکسپو یقینی طور پر پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے کہ پانی کو کس طرح محفوظ بنایا جائے، پاکستان کے پانی کے حوالے سے جدید طریقے کون کون سے اپنائے جائیں. تو پاکستان میں جب یہ آپ ایکسپو کر رہے ہیں تو کن کن اداروں کی معاونت حاصل ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا ہے؟ 3 دن کی کانفرنس ہوتی ہے، تو اب ظاہر ہے 3 دن میں کیا صرف آپ یہی بتاتے رہتے ہیں کہ پانی بچائیں، پانی کو کیسے استعمال کریں، یا اور بھی مزید اس میں کوئی باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اب جو ہے نا واٹر کنزرویشن سے آپ انرجی بھی بناتے ہیں. مڈل ایسٹ میں تمام جو ہیں جو واٹر ریسورسز ہیں ان کو جب ریسائکل کرتے ہیں اس سے وہ بجلی بھی پیدا کرتے ہیں. اسی طرح جو ابھی زردائی صاحب نے کہا، بہت اچھی بات کی کہ پانی ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پانی اگایا نہیں جا سکتا. بالکل، پانی قدرت کی طرف سے آتا ہے تو اس کو آپ صرف پریزرو کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں. اور مڈل ایسٹ میں جس طرح سے فالو ہوتی ہیں نا چیزیں، ہم ان کو کاپی بھی کریں نا تو اس میں ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں چیزوں کو. فار ایگزامپل کہ آپ جیسے ابھی ہم نے سولر کو ٹیکس فری کیا ہے، اسی طرح یہ سولر
یہ جو سینسرز والے نل ہیں ان کو آپ ٹیکس، کیونکہ ہم بالکل اس وقت جاگتے ہیں جب بالکل ہی ڈوبنے لگتے ہیں. اگر ہم ارلی چیزیں کرنی شروع کرتے ہیں تو پانی کر لی جائے تو ہم بہت زیادہ. اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جہاز میں آپ جاتے ہیں جو اس کا فلش ٹینک ہے اس کے اندر ایئر سسٹم ہوتا ہے، وہ اتنا سا پانی یوز کرتا ہے اور سک کر لیتا ہے ساری چیزیں. تو اس طرح کی ٹیکنالوجی اب انٹروڈیوس ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ میں. تو وہ چیزیں اگر آپ فالو کریں گے تو آپ سب سے زیادہ جو ویسٹ واٹر ہے نا وہ انہی چیزوں میں، فلش میں ہے، کپڑے دھوتے ہیں آپ، ان چیزوں کو آپ نے جیسے فار ایگزامپل آپ بالٹی میں پانی بھر کے نہائیں اور آپ شاور سے نہائیں تو وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے، لوگ کہتے ہیں یار 200 روپے کا شاور کون لگائے. تو یہ چیزیں نا اویئرنیس ہی آتی ہیں. اچھا کانفرنس میں ہماری ہے نا ہر ٹاپک پہ ہوتا ہے، نئی ٹیکنالوجی، ایگزسٹنگ جو سسٹم یوز ہو رہے ہیں، اسی طرح ڈیمز کی یوٹیلائزیشن، اسی طرح انوائرمنٹ کے اوپر. تو 3 دن کانفرنس میں خالی یہی نہیں ہوتا نئی ٹیکنالوجی. اچھا اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فیوچر جو اپ کمنگ لوگ ہوتے ہیں جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں، وہ وہاں پہ اپنے تھیسز جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ اپنی جو ان کے لیے بڑی معاونت ثابت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی بہت زیادہ معاونت ثابت. تو یہ بیسیکلی ملٹی کلچرل ٹائپ کی ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے جس میں خالی پانی ہی نہیں، انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ، اویئرنیس سے ریلیٹڈ، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ بہت مجھے، اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو سپورٹ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں وہ کراچی واٹر سیویج بورڈ ہے. انہوں نے ڈے 1 سے جب مرحوم مصباح الدین صاحب تھے انہوں نے اس کو اناگوریٹ کیا، وہ ہمیں کنٹینیو سپورٹ کرا. اسی طرح واسا لاہور. تو ڈیفینیٹلی جب اس طرح کے ادارے ہمیں سپورٹ کرتے تو ہمیں بھی انکریجمنٹ ملتی. ٹھیک ہے زرداری صاحب، پاکستان میں اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی بوند بوند قیمتی نہیں بلکہ انمول ہے، لیکن عوام اس سے واقف نہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ ہر صبح، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ پائپ لگا کر بے درخت گاڑی دھو رہے ہیں، پانی کا استعمال کر رہے ہیں بلکہ ضائع کر رہے ہیں. کئی دن پانی کی جو پائپ لائنیں ہیں وہ پھٹی رہتی ہیں اور پانی مسلسل ضائع ہوتا رہتا ہے. تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس طرح کے معاملات کو کس طرح ٹیکل کرتا ہے، کس طرح ڈیل کرتا ہے کہ جہاں پانی کی لائنیں اگر پھٹ گئیں تو فوری طور پر ان کی مرمت کی جائے تاکہ پانی ضائع نہ ہو؟ دیکھیں اس میں ہم لوگ ڈے ٹو ڈے ہم لوگ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں جی، کیونکہ دیکھیں پانی وہی میں نے کہا کہ پریشس ہے. ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو میٹیگیٹ کریں، اس کے جو لیکیجز ہیں اس کو کم کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہم عوام تک پہنچائیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے کیپٹل چاہیے، آپ کے ریسورسز چاہیے، کیونکہ کراچی دنیا کا اب 6-7 نمبر پہ آ گیا ہے پاپولیشن کے حساب سے. اور دوسرا المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ساتھ کہ جی پانی اویلیبل نہیں ہے. دنیا کے جو بڑے بڑے سٹیز ہیں نا وہ دریا کے کنارے کے اوپر ہے. ہمارا جو پانی کا ہے یہ کراچی جو ایگزسٹ کرتا ہے، ہم جام شورے سے پانی لاتے ہیں، یہ مور اور لیس آپ کا 175 کلومیٹر دور ہے. اگر آپ وہاں سے لے آئے تو اس کے لیے آپ کو کنوینس سسٹم چاہیے. ایک تو پہلے تو ہمارے پاس دریا میں پانی بہت کم ہے، جیسے پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی پانی پہلے ہی کم ہوتا جا رہا ہے. اگر اس کو بھی ہم اگر کراچی کو لے آئیں اور وہاں سے پانی ہمارے پاس آ جائے یہاں، تو اس کے لیے ریسورسز چاہیے نا، ریسورسز چاہیے آپ کو. ایک اس پہ آپ کے ویجیلنس چاہیے کہ جی بیچ میں کوئی وہ نہ کرے، کوئی اس میں پلیفریج نہ ہو، کوئی لیکیج نہ ہو، کیونکہ ایک بڑا جائجیٹک ایک نیٹ ورک ہے ہمارا. ٹھیک، تو اس 175 کلومیٹرز کو اس کو کیری کرنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس سلوپ نہیں ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ایج آف دا سمندر 0 پوائنٹ پہ. بالکل. تو اس کے لیے آپ کو کوئی گریوٹی پہ پانی نہیں ملتا ہے، کیونکہ اب پمپنگ ہوتی ہے، پھر یہاں پہ ہم پانی لے آتے ہیں، اس پہ انرجی کنزیوم ہوتی ہے. تو یہ دیکھنے کی پوائنٹیں ہیں. اور پھر آپ کو یہ پانی لے کے یہاں تک آنے میں آپ کے بہت سارے ایکسپینڈیچر آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو نیٹ ورک ہے، آپریشنل ہے، اسٹاف ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، پمپنگ اسٹیشن سے. دنیا میں ایسا کیسا نہیں ہے، مطلب اس طرح نہیں ہے کہ جی جو سٹی ہو وہ دریا کے اتنا دور ہو جو پوٹیبل واٹر کے جو پینے کا پانی ہے. یہ ہمارا کراچی ہے جو اتنا دور ہے، اس کے ریسورس ہوتے ہوئے اتنے ایکسپینڈ ہم کوشش کرتے ہیں، مگر کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل کی کمی ہے اس لیے تھوڑا اس میں ہوتا ہے. مگر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. اتنا آپ سمجھے کہ پانی ہمارے پاس 50% اویلیبل، 50% ہے نہیں، پھر بھی اس میں بندے پیتے ہیں، رہتے ہیں، خوشی سے رہتے ہیں. تو کسی پاکٹس میں ہے ہمارے پاس. اچھا زرداری صاحب، ایک عام انسان کو نہیں پتا کہ وہ پانی کن کن طریقوں سے ضائع کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ استعمال ہی کر رہا ہے. آپ بحیثیت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے نمائندے کے کن کن مس یوز کی نشاندہی کریں گے کہ یہ غیر ضروری استعمال ہے یا اس سے پانی ضائع ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کار واش ہے جی اور اس کو نہ کریں. اچھا، یہ تو واضح طور پہ نظر آتا ہے، یہ واضح طور پہ آپ دیکھیں گے گھر پہ پائپ لے کے وہ کھڑا ہوا ہے، بندہ اس کو دھو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے جہاں پہ زیادہ پانی اویلیبل ہے تو وہ اپنے گارڈننگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، صرف بڑا 1 انچ کا پائپ لے کے اور وہ
موٹر سے وہ پانی روڈ پہ بھی جا رہا ہے، دھل رہے ہیں، روڈ کو بھی دھو رہے ہیں، اور اس کو جو ان کا باغ ہے یا اس کا جو گارڈن ہے اس کو وہ پانی دے رہے ہیں، اس کے پتے بھی دھو رہے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم جب وہاں سے پانی لاتے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی دور سے ہم کتنے رات دن محنت کر کے لے آتے ہیں، اور پھر جو ہم گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں یا مارکیٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی کا ٹینک اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے، اس کا فلوٹنگ وال نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پانی دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ ضروری. جی آپ دیکھیں کتنی اس میں محنت، کتنے لوگ انوالو ہیں، اور یہاں پہ کس طرح وہ بے دردی سے جو ہے مس یوز ہو رہا ہے. تو یہ ان کی آگاہی بہت ضروری ہے. اچھا پڑھے لکھے لوگ ہیں موسٹلی، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھے لکھے اچھے جو پوش ایریا کے ہیں وہ اس کو اس طرح یوٹیلائز. دو آپ کے پاس ٹینکر آ رہا ہے، پھر بھی آپ کو کنزرو کرنا چاہیے. ٹینکر بھی آ رہا ہوگا تو اس سسٹم سے آ رہا ہے، پیسوں سے ہی آ رہا ہے، پیسوں سے، اور اسی سسٹم سے آ رہا ہے نا، کہیں اور سے تو نہیں آ رہا ہے. تو اس کو یوٹیلائز منیمائز کریں. یہ ہم سب کا شہر ہے، اور یہ اس کو نیچرل ریسورس کو ہمیں اس طرح جو ہے نا یوٹیلائز، بے دردی سے یوٹیلائز نہیں کرنا چاہیے. اس کے کنزرویشن پہ جائیں. اگر آپ کو کہیں کرنا ہے، گارڈننگ کرنی ہے، تو آپ اس کے ویسٹ واٹر پہ چلے جائیں، اس کو وہاں سے پانی لے لیں. اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کراچی میں یہ ایشو ہو گیا ہے کہ جو بھی کے ایم سی کے پارکس ہے نا، وہ اس کے ہمارے یہاں گٹر باغیچہ کے آپ نے نام سنا ہوگا. اب جہاں اشارہ فیصل پہ آپ ٹریول کریں گے تو باؤزرس ہے، وہ اس کے بھرے ہوتے ہیں سیوریج واٹر کے، وہ پانی دیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی ہمیں ٹیکنالوجی یا اس طرح پہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے کامران صاحب، نمائش جب کی جاتی ہے تو اس میں باہر کے مندوبین بھی آتے ہیں. یہ ایک تو بتائیے کون کون سے ممالک سے لوگ اس میں آ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ کیا عام شہری بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، خواہ وہ آپ جس شہر میں کر رہے ہوں؟ جی بالکل. اس میں تو ہمارے پاس ویسے تو زیادہ تر مڈل ایسٹ اور یورپ کی کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. چائنا ابھی تھوڑا سا ریسٹرکٹ ہوا ہوا ہے، ورنہ سب سے زیادہ چائنا سے پارٹیسپیشن ہوتی ہے کنزروینسی کے اوپر. اس کے علاوہ اس کو ہر ایک وزٹ کر سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ یوٹیلائز وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جن کے پاس وہ وسائل ہوں کہ وہ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیں. تو ہم ریفر کرتے ہیں تمام ایسی، اسپیشلی جو انڈسٹریز کے لوگ ہیں نا، کیونکہ اب انڈسٹریز میں یہ ہوگا جو کمپنیز ایکسپورٹ کر رہی ہیں تو ان کو ایک سرٹیفکیشن بھی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ جو واٹر ریلیز کر رہے ہیں وہ نیوٹرلائز کر کے کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو واٹر جو اس کی جو واٹر کنزروینسی اور اس کی جو واٹر پروسیسنگ کی جو اکوپمنٹ والی کمپنی، اسپیشلی ٹیکسٹائل والی اور فارما والی، ان کا اس میں کافی رول ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور پھر ان کو یہاں پہ نئی ٹیکنالوجی اور نئے پروجیکٹ لگانے کے لیے مختلف ایگزیبیٹر کے ساتھ فائدہ. ٹھیک ہے زرداری صاحب، پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈیم کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہمیں مزید ڈیموں کو بنانے کی طرف جانا چاہیے؟ کیا رائے دیں گے آپ؟ زبردست کوشچن ہے آپ کا. یہ دیکھیں ڈیم بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں کراچی میں 2 سورس ہے. ایک کینجر سے ہم لوگ ڈریشن سے پانی لیتے ہیں، اور آپ کو دوسرا پتا ہوگا کہ ایک ہب ڈیم ہے ہمارا. بالکل ہب ڈیم. اس میں 6 لاکھ ایکڑ فٹ کا ریزروائر ہے. یہ 6.5 لاکھ ایکڑ فٹ کا یہ ریزروائر ہے. جی. اگر یہ نہیں ہوتا نا کراچی، سچی بتاؤں کہ یہ پانی اتنا آپ کا یہ لوگ ترس جاتے پانی. بالکل. تو آپ اس افادیت سے سوچیں کہ جی ہمارا پورا ڈسٹرکٹ ویسٹ جو ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ جی وہ جو پانی ہمارا ہے ڈیم کا وہ لاتے ہیں، اور ایک دفعہ بھر جائے تو وہ 3 سال 3.5 سال تک اگر اس کا اسپل لیول سے وہ کراس کر جائے یا فل سپلائی لیول تک آ جائے تو 3 سال کا پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے نا. تو ڈیم بہت ضروری ہے. ڈیم کا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ آپ کا واٹر ٹیبل ریچارج کرتے، نیچے جو سب سوائل واٹر ہے اس کو ریچارج کرتے. دوسرا آپ کو وہ پانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر برسات نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ کا سورس ہے نا، تو اس پہ جانا چاہیے، ڈیمو پہ جانا چاہیے. ہم الیکٹریسٹی کی میں بات نہیں کروں گا کہ ہم ان پہ جائیں، مگر پینے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیمو پہ جائیں. بہت شکریہ کامران عباسی صاحب آپ کا، اور جناب سکندر علی زرداری صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور خصوصی مذاکروں کی سیریز پانی زندگی ہے میں آج ہم نے بات کی کہ پانی کی اہمیت اور عوامی شعور. یقینی طور پر سامعین اکرام، آج کے اس خصوصی مذاکرے میں آپ نے پانی کی اہمیت کو بہتر طریقے سے جانا ہوگا اور اس بات کو ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ ہمیں پانی کو کس طرح استعمال کرنا ہے، پانی کی اہمیت کیا ہے، پانی کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور کن طریقوں سے پانی جو ہے ضائع ہو رہا ہے، تو اس پر نظر رکھنی ہوگی تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پانی کو محفوظ کر سکیں اور بہتر طریقے سے اس کا استعمال کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شکیل الدین، پروڈیوسر ناہید ضمیر کو اجازت دیجیے یہ بتاتے ہوئے کہ آج کے مذاکرے کے ریکارڈنگ انجینئر
اور کمپیوٹر ایڈیٹنگ تھی محمد نواز اور طارق حسن کی. ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.